میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور میری بہنوں، اس دنیا سے بھی انسان اس وقت تک کامیاب ہو کر نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ یقین نہ بیٹھ جائے کہ میں اس دنیا میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ احکامات پورے ہو گئے تو میں کامیاب ہوا، اور احکامات ادھورے رہ گئے تو میں ناکام ہوا۔ اس فکر کے ساتھ جب تک زندگی نہیں گزارے گا، اس امتحان گاہ سے کامیاب ہو کر نہیں جا سکتا۔ وہ رب جس کو امتحان لینا ہے، اس نے یوں کہا کہ میرے بندوں، میری بندیوں، تم میرے ہو، تم میرے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، امتحان سب کا لوں گا، تم میرے ہو، اس لیے میں پیپر آؤٹ کیے دیتا ہوں، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ میں امتحان میں تم سے کیا پوچھنے والا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو خبر دے دی گئی کہ ہم تم سے 3 سوال پوچھیں گے، 3 سوال پوچھیں گے۔ من ربک وما دینک ومن نبیک، کہ پہلا سوال من ربک، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں دنیا میں لانے والا کون ہے، تمہاری آنکھوں میں روشنی دینے والا کون ہے، تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت دینے والا کون ہے، تمہارے ہاتھوں اور پیروں میں جان ڈالنے والا کون ہے، تمہارے لیے زمین سے غلہ اگانے والا کون، تمہارے لیے آسمان سے بارش کے قطروں کا لانے والا کون، تمہارے لیے زمین سے پھل اور پھول کا نکالنے والا کون، اور تمہارے پھلوں میں ذائقے ڈالنے والا کون، اور تمہارے پھولوں میں رنگوں کو بھرنے والا کون، اور تمہارے نئے نقش کا بنانے والا کون، اور تم کو حسین شکل دینے والا کون، اور تمہاری عادتوں کو دینے والا کون، تمہارے مزاج کو دینے والا کون، تمہاری الگ الگ آوازوں کا بنانے والا کون، تمہاری الگ الگ سوچ کو بنانے والا کون، تمہارے بالوں کے الگ الگ انداز دینے والا کون۔ پل پل پر یہ سوال کھڑا ہوگا، بتاؤ کس کو رب مان کر زندگی گزار رہے ہو، تمہارا رب کون ہے؟ اور رب کون ہے یہ جواب ہم کب دے پائیں گے؟ یہ رٹنے والا جواب نہیں ہے۔ ہاں، ایک پنڈت جی بازار گئے اور وہاں سے ایک طوطا لائے، اور طوطا انہوں نے گھر میں پال لیا۔ صبح اٹھ کر پنڈت جی طوطے کو سکھاتے کہ مٹھو بیٹے کہو رام رام، تو وہ کتا تھوڑے دن گزرے، تھوڑے دن میں وہ طوطا رام رام کہنا سیکھ گیا۔ اب جب پنڈت جی صبح کمرے سے باہر نکلتے اور پنڈت جی آواز دیتے مٹھو بیٹے، تو وہ کہتا رام 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 رام۔ پنڈت جی بڑے خوش ہوتے۔ اچانک ان کو باہر جانا پڑا، پڑوس میں خان صاحب رہتے تھے، تو یہ پنڈت جی خان صاحب کے پاس گئے کہ لے جی میں باہر جا رہا ہوں 1 مہینے کے لیے، اور طوطا اکیلا رہے گا تو بھوکا پیاسا مر جائے گا، یہ طوطا آپ اپنے گھر رکھ لو، واپس آ کر میں لے لوں گا۔ خان صاحب نے طوطا لے کے لٹکا دیا۔ صبح ہوئی اور خان صاحب جب کمرے سے باہر نکلے، طوطے کی نگاہ پڑی تو اس نے آواز دی رام 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 رام۔ اب خان صاحب کو تو بڑی پریشانی ہوئی، کہنے لگے مٹھو بیٹے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب وہ 2 دن 4 دن 6 دن طوطا رام رام بھول کر کے لا الہ الا اللہ کہنے لگا۔ اب جب پنڈت جی واپس آئے، ان کا خان صاحب میرا طوطا، انہوں نے کہا یہ لو تمہارا طوطا۔ انہوں نے طوطا لے جا کے گھر میں لٹکا دیا۔ صبح ہوئی، پنڈت جی کمرے سے باہر نکلے، عادت کے مطابق آواز دی مٹھو بیٹے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو پنڈت جی نے اپنا سر پیٹ لیا، کہنے لگا جی خان صاحب نے تو طوطے کو بھی مسلمان بنا دیا۔ وہ اس طوطے کے پنجرے کو لے کر آئے، کہنے لگا جی خان صاحب یہ تو طوطا بھی مسلمان ہو گیا، اب میں اس کا کیا کروں گا، تم ہی رکھ لو۔ خان صاحب نے لے کے پھر اپنے گھر میں لٹکا دیا۔ ایک دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا اور طوطا پنجرے سے نکل کر پنجرے کے اوپر بیٹھ گیا۔ اچانک بلی آ گئی
اور بلی نے جب طوطے پر جھپٹا مارا تو طوطے کی زبان سے نہ رام رام نکلا نہ لا الہ الا اللہ نکلا، وہ نکلا جو اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ٹیں ٹیں کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میری زبان سے میرا رب اللہ ہے، یہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ یہ اللہ میرے دل میں نہیں اترے گا، یہ اللہ میرے دل میں نہیں بیٹھے گا، اس وقت تک میری زبان سے میرا رب اللہ ہے یہ جواب نکل نہیں پائے گا۔ اور یہ رب اللہ ہے میرے دل میں بیٹھ جائے کہ اس کے لیے رب سے محبت کرنی پڑے گی، اور محبت کب ہوگی؟ جب رب کا تعارف ہوگا۔ رب کون ہے؟ رب کیسا ہے؟ رب کی محبت کیسی؟ رب کے انعامات کیسے؟ جب اس کا علم ہوگا اور رب سے تعلق ہوگا تب رب کی محبت پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے میری تمہاری سب کی ذمہ داری ہے کہ میں اور تم سب سے پہلی فکر اور کوشش اس بات کی کریں کہ میں اور تم اپنے اللہ کو پہچانیں کہ اللہ کیسی طاقت والا ہے، اللہ کیسی قدرت والا ہے، اللہ کے خزانے کتنے زبردست۔ آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لو، اللہ نے یہ زبان دی ہے، یہ زبان دی ہے، اس زبان میں اللہ نے 3000 سوراخ بنائے، اور 3000 سوراخوں کو 3 جگہ بانٹ دیا۔ 1000 سوراخ چیزوں کا نمک بتاتے ہیں، 1000 سوراخ چیزوں کی مٹھاس بتاتے ہیں، اور 1000 سوراخ چیزوں کی کڑواہٹ بتاتے ہیں۔ تو یہ آگے کی زبان، اس کے جو سوراخ ہیں یہ چیزوں کا نمک بتاتے ہیں، بیچ کے سوراخ مٹھاس بتاتے ہیں، آخر کے سوراخ کڑواہٹ بتاتے ہیں۔ دلیل، امی نے سالن بنایا، بیٹی نے سالن بنایا، ماں نے سالن میں یوں کر کے انگلی لگائی اور یہاں رکھی، اور یہاں رکھتے ہی کہتی ہے نمک ٹھیک ہے، نمک کم ہے، نمک زیادہ ہے۔ دوا کی گولی یہاں رکھو، زبان کچھ نہیں بولے گی، یہاں رکھو تو بھی زبان کچھ نہیں بولے گی، لیکن جیسے ہی دوا کی گولی یہاں آتی ہے تو فوراً آواز آتی ہے دوا کڑوی ہے، دوا کڑوی ہے۔ مٹھائی آپ یہاں رکھو زبان نہیں بولے گی، لیکن مٹھائی یہاں آتے ہی فوراً بولتی ہے میٹھا ہے۔ پھر کیسا میٹھا ہے پھر یہ بھی بتاتی ہے، انار ہے، انگور ہے، سیب ہے، کیلا ہے، ناشپاتی ہے، جلیبی ہے، برفی ہے، پیڑا ہے، گلاب جامن ہے، ربڑی ہے۔ جتنی قسمیں پھلوں کی اور جتنی قسمیں مٹھائیوں کی، زبان ہر ایک کو الگ الگ بتا دیتی ہے۔ یہ زبان کے اندر ذائقے کس نے رکھے، اور اس زبان کو، ان ذائقوں کو پہچاننے کی صلاحیت کس نے دی؟ اگر اللہ زبان کے یہ سوراخ بند کر دے تو پھر نمکین کھا لو، میٹھا کھا لو، کڑوا کھا لو، کچا کھا لو، پکا کھا لو، مسالے دار کھا لو، بے مسالہ کھا لو، سب برابر، سب برابر۔ اگر اللہ زبان کے یہ سوراخ بند کر دے تو سارا ہوٹل کا کاروبار ختم، سارا مٹھائیوں کا کاروبار ختم، سارا کنفیکشنری کا کاروبار ختم۔ جانور کی زبان میں اللہ نے یہ سوراخ نہیں بنائے تو جانور سب کھا لیتا ہے، بے ذائقہ بھی کھا لیتا ہے، اور کبھی یہ نہیں کہتا کہ جی نمک نہیں ڈالا اس میں، کبھی یہ نہیں کہتا کہ میٹھا کم ہے یا میٹھا زیادہ ہے۔ اگر کھانا ہے تو کھانا، نہیں کھانا تو نہیں کھانا۔ تو اللہ نے ہماری زبان کے اندر ایسی تاثیر رکھی کہ یہ زبان چیزوں کے ذائقے پہچانتی۔ اللہ اکبر، کیسا بنانے والا ہے وہ رب جس نے اس زبان کے اندر یہ ذائقے ڈال کر دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں کو کاروبار دے دیے۔
ساری ہوٹلوں کے کام کرنے والے، مٹھائیوں کا کام کرنے والے، کنفیکشنری کا کام کرنے والے، مالکان یا نوکر، ان سب کو روزی صرف ایک زبان کے ذائقے سے مل رہی۔ یہ جتنی مسالوں کی دکانیں ہیں، یہ ساری مسالوں کی دکانیں زبان کے ذائقے پر چل رہی ہیں۔ اگر اللہ زبان کے ذائقے چھین لیتا تو کوئی مسالے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ زبان بنائی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟